ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات، جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس سیگمنٹ میں آج اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کتنا سچا ہوا، اور کیا یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچوں کے مطابق ہے. اگر آج وہ آ جائیں یہاں یا آج وہ یہاں ہوتے تو کیا ان کو یہ سب دیکھ کے جو ہمارے حالات ہیں اچھا لگتا. اس میں مختلف پہلو ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر معیز خان صاحب، جو کہ متعدد یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت کراچی یونیورسٹی میں ہے، ڈپارٹمنٹ آف جنرل ہسٹری کی فیکلٹی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے، آپ نے بھی ہمیشہ سے بچپن سے، ہم نے بھی بچپن سے ہمیشہ سنتے رہے ہیں جی 25 دسمبر چھٹی ہوگی، قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ اینیورسری ہے. اس کو ایوالو کرتے کرتے آج تک آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ 25 دسمبر برتھ اینیورسری آف قائد اعظم، کون سے ایسے تھاٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو آپ کا سوال ہے، اس میں میں تو کیونکہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہسٹری پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں، تو اس حوالے سے ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو ظاہر ہے قائد اعظم کے جو افکار ہیں اور ان کے بارے میں جو کوئی مختلف چیزیں پڑھی ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں. ایک ظاہر ہے ایک عام شہری جو ہے جس نے اوبویسلی قائد اعظم کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے، تو اس کے تو ذہن میں کچھ اور باتیں آتی ہوں گی کہ بھئی جو بھی ہے چھٹی کا دن ہے کیا ہے. لیکن ظاہر ایک سگنیفیکنٹ ڈے ہے آپ کا کہ فادر آف دا نیشن کی آپ کی برتھ ڈے ہے، اور آپ اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے. اب اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ دن جو ہے وہ ایک بہت ہی دوسرے اہم دن کے ساتھ ملا ہوا ہے، کرسمس کے ساتھ. تو اس کے حوالے سے جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو آگاہی کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو اٹینشن ہے وہ تھوڑی سی ظاہر ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے کہ کچھ پروگرامز اس میں بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی تو عام آدمی کے حساب سے بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ذہن میں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کچھ بارے میں کچھ پڑھ لیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں، مزید جو کہ پہلے پڑھی ہوئی ہوتی ہے نئی چیز، اس کے اندر نیا ایسپیکٹ، نئی اینگل نکال کے پڑھ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. تو اگر کوئی نیا اینگل یا کوئی ایسا اینگل جو ہماری یوزلی سلیبس کی جو ہسٹری کی کتابیں ہیں اس میں مہیا نہیں ہوتا، جو آپ نے اپنی زندگی میں ہسٹری جتنی پڑھی ہے، کوئی ایسا اینگل جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں کوئی ایسی بات؟ بہت ساری باتیں ہیں قائد اعظم کے حوالے سے ہم کو نہیں پتہ ڈیٹیل میں، اور اوبویسلی بات یہی ہے کہ ہسٹری جو ہے ایک وہ بڑا سبجیکٹ ایسا سمجھا جاتا ہے یہاں پہ کہ جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. اور ہسٹری جو ہماری یہاں کورس بک میں پڑھائی جاتی ہیں وہ بڑی ایک لمیٹڈ سی ہسٹری ہوتی ہے. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، بس تھوڑی بہت ڈیٹس وغیرہ کہ کیا ایونٹس کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے، اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہمیں. تو بہت مطلب اس پہ تو ایک پورا ایک ہے، اس میں میں کوئی بس ایک چھوٹی سی ایک بات ہے وہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں. بہت ساری باتوں میں سے وہ یہ کہ قائد اعظم کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ بڑے جیسے دکھنے میں لگتا تھا کہ ایک بہت زیادہ لہیم سہیم شخصیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ارادے کے اور اپنی بات کے بڑے پکے تھے اور بڑے نڈر آدمی تھے. اپنی بات کہیں پہ بھی جو وہ سوچتے تھے وہ کہہ دیتے تھے، اور کسی سے نہ گھبراتے تھے کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. اور ایسے بہت سارے مواقع ہیں، ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی بات کہی ہے اور بغیر کسی خوف کے، جس کا انہوں نے کانسیکوینس بھی پے کیا ہے اور ان کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑی. لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے جو کہا اس کو انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں یہ سوچتا ہوں. بعد میں جا کے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ بات صحیح ہے کہ نہیں، اور اس میں ساری باتیں تقریباً جتنی بھی قائد اعظم نے جب اسٹینڈ لیے تھے وہ بعد میں جا کے صحیح تاریخی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے وہ باتیں صحیح ثابت ہوئی. تو یہ ایک بڑی ان کے ویژن کی بات تھی، ان کا بڑا ایکسپیرینس تھا، آبزرویشن بہت اسٹرانگ تھی ان کی، کیا حالات ہو رہے ہیں تو کیا واقعات ہوں گے تو آگے جا کے رزلٹ کیا نکلے گا. سیاستدانوں کا اصل میں جو سب سے بڑی جو خوبی ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ جی وہ کس طرح کا ویژن لے کے چلتے ہیں. صحیح. اچھا، پاکستان میں ظاہر ہے، اور اگر آپ ہماری بات کریں پاکستانیوں کی، تو ہمارے لیے ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک الگ پرسیپشن ہے، اور دنیا بھر میں کافی جگہ جنہوں نے تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے پڑھا ہے، ان کا بھی بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جتنے نامی گرامی ہسٹورینز گزرے ہیں، آپ نے اگر انہیں پڑھا ہے، یا ظاہر ہے آپ لوگوں کا تو سلسلہ رہتا ہے اس حوالے سے،
تو دنیا بھر میں جو ہسٹورینز ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں دنیا بھر کے ہسٹورین جو ہیں وہ بڑا ہائی ریگارڈ کرتے ہیں. آپ قائد اعظم کے اوپر کسی بھی ملک کے کسی بھی ہسٹورین کی کتاب پڑھ لیجئے, اس کے اندر قائد اعظم کا موازنہ وہ دنیا کے بہترین اور تاریخ کے بہترین لیڈران میں سے کرتا ہے. ایک جملہ ہے کتاب کا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہت کم لیڈران ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ملک الگ کیا ہے, کچھ لیڈران ایسے ہیں جنہوں نے ایک قوم بنائی ہے. قائد اعظم کے بارے میں اس نے کہا کہ قائد جناح ایک وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے یہ سب چیزیں ایک ساتھ کی ہیں. تو اور ہم لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو وجود میں آنا ہے, پاکستان ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی جو کریشن ہوئی ہے ایکچولی اٹ از انڈیپینڈنس ہم اس کو کہتے ہیں, بات صحیح ہے, لیکن ذہن میں رکھیں گا کریشن ہوئی ہے. پاکستان 1947 سے پہلے یہاں پہ اس طرح سے جو پولیٹیکل خطہ جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ ایک بہت پرانی ایک ثقافت, ایک بہت پرانے علاقے, بہت پرانے کیا نام ہے سسٹم کا حصہ تھا, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ تھا. یہ جو ریجن ہے جس کو ہم سندھ, پنجاب, بلوچستان اس کو کہتے ہیں, تو یہ ایک ریجن اس سسٹم کا حصہ تھا. قائد اعظم نے اس سسٹم میں سے جس کو آپ سب کانٹیننٹ کہتے تھے یا بر صغیر پاک و ہند جس کو آپ بعد میں بھی کہنے لگے, تو وہ اس میں سے اس ہندوستان میں سے کاٹ کے کارو آؤٹ کر کے ایک خطہ نکالا ہے کہ جی یہ خطے میں کیونکہ یہاں پہ نمیریکلی مسلمان یہاں پہ زیادہ ہیں تو اس کو کریٹ کیا جائے. تو یہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ آپ اس کا تصور تبھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ دوسری بہت ساری تحریک پڑھیں جو دنیا میں ہوئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ مشکل کس قدر ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ایٹ پریزنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ممالک جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اٹ از ناٹ ایزی. اور میں پاکستان کے حوالے سے تو یوں بھی بہت سرپرائز ہوتی ہوں کہ پاکستان کی آزادی کے لیے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوؤں سے اور انگریزوں سے, ان کے پاس تو دو وہ لارڈز تھے جن سے ان کو لڑنا تھا اور اپنے آپ کو منوانا تھا. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک طاقت جو ہے وہ مسلط ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس سے جان چھڑانا بھی مشکل ہے. کتنے سال ہو گئے, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کشمیر ہمارے سامنے ہے اور باقی بھی بہت سے ممالک ہیں. یہ جو چیز ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے, کیونکہ ایک وہ کمیونٹی ہے یا وہ لوگ ہیں جن کا پرسیپشن, سوچ, برتھ, علاقہ سب مختلف ہے, اور ایک وہ ہیں جن کا بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے جو کہیں اور سے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے آ کر مسلط ہوئے ہیں. تو ان دونوں کو ٹیکل کرنا اور ان دونوں سے آزادی حاصل کرنا اور اپنا ایک نئی جگہ بنانا یا جس طرح آپ نے کہا کریٹ کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی کون سی ایسے پرسنل ٹریٹس تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کو ہونے میں بہت مدد دی؟ اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آج کل یہ چیزیں ہمارے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ڈسپلن بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ ڈسپلنڈ آدمی تھے, اپنی زندگی کو انہوں نے بڑے طریقے سے گزارا ہے, بڑے ڈسپلن کے طریقے گزارا ہے کہ اس طرح سے یہ کام کرنا ہے, پھر جو کام کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے, پورا کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. اور یہ ایک ان کی بہت خاصیت تھی. پھر اس کے علاوہ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو وہ آبویسلی اسٹڈی بہت کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ لائر تھے, لائر کے ساتھ ساتھ ان کو تاریخ کا بھی بڑا علم تھا, پولیٹیکل سائنس کا بھی بڑا علم تھا. بہت زیادہ طریقے سے وہ پڑھتے تھے, اپنا ایکسپیرینس بڑھاتے تھے تاکہ لوگوں سے بات کر سکیں. تو ان کو اس بات, کیونکہ یہ تعلیم کی ہی وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک طاقت دیتا ہے کسی سے بات کر کے اپنے آرگومنٹ کو جیتنے کی یا اپنے بات کو منوانے کی. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ جو کہ آج کل ہمارے جو سیاسی ماحول کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے کہ دوسرے کا جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, جو اپنی قوم جس کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں, اس کا وہ درد بہت زیادہ محسوس کرتے تھے اور اس کے حوالے سے اپنے آپ کو, اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو اس کے حساب سے ڈھالتے تھے. تو جو سنسیئرٹی ہے ٹوورڈز دا پیپل یو آر لیڈنگ ایز اے پولیٹیکل لیڈر, وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ بات ہے. قائد اعظم نے اس بات کا احساس تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ سڑک پہ یا اس طرح سے نہیں لڑ سکتے, تو قائد اعظم نے کبھی مسلمانوں کا یا اپنے فالوورز کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ آپ جلاؤ گھراؤ کریں, سڑک پہ آئیں, ہڑتالیں کریں اور جو بھی چیزیں, مطلب میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کانگریس کرتی تھی. یہ اس وقت کی کانگریس جو ہے وہ آج تک ہوتا ہے, کانگریس جو ہے یہ بہت کامن کرتی تھی کہ جی سڑک پہ آئیے اور احتجاج کیجیے. اچھا, جلاؤ گھراؤ کا آرڈر کوئی بھی نہیں دیتا, لیکن جلاؤ گھراؤ ہو جاتا ہے کیونکہ جب ظاہر ہے جب سڑکوں پہ نکلیں گے لوگ بہت سارے, اور کئی سارے, ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے 1922 کا چورا چوری انسیڈنٹ, جس کے بعد جو ہے
खिलाफत तहरीक से कांग्रेस आउट हो गई थी, उसमें भी यही हुआ कि लोग निकले प्रोटेस्ट के लिए, वहाँ पे झगड़ा हो गया पुलिस से, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, 20-22 लोग अंदर जल के मर गए। तो कहने का मकसद ये कि कायदे आज़म ने कभी इस तरीके से कॉल नहीं दी। एक दफ़ा की बात है बस, वो 16 अगस्त 1946, उसके अलावा जो है वो इस तरह से वो नहीं करते थे, और वो अपनी बात करते थे, अपने जो उनकी कौम है जिसके लिए वो खड़े हुए थे उसकी बात करते थे और आर्गुमेंट से करते थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उसको परसू करते रहते थे कि इसको छोड़ना नहीं है, इसके पीछे लगे रहना। अच्छा डॉक्टर साहब, डायलॉग की कितनी अहमियत है, मैं इसको आज के वक्त से और आज की नौजवान से रिलेट करना चाहती हूँ कि अब हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनमें ये सोच भी उजागर होती है कि जी ग्रेड से या तालीम से जो आपकी ज़िंदगी की तरक्की है उसका उससे उस तरह ताल्लुक़ नहीं है, या बाकी बहुत सारी हम बातें सुनते हैं, लेकिन खैर उसकी हम डिबेट में नहीं जाएंगे। मगर मैं इस नुक्ते पर ज़ोर देना चाहती हूँ और आपकी राय जानना चाहती हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वो इक्विप्ड थे अपनी एजुकेशन से, उनको बोलना आता था, वो डायलॉग कर सकते थे, अंग्रेज़ों से भी डायलॉग कर सकते थे। अगर वो ये डायलॉग ना कर सकते होते, अगर उनकी ज़बान में ये फ्लुएंसी ना होती, अगर उनके पास विजन ना होता जो कि उनकी तालीम से उनको मैसर हुआ, तो फिर शायद हम आज का दिन नहीं देख पाते। तो तालीम और उसकी तरबियत और ज़बानों का जानना, ये तमाम चीज़ों पर मैं चाहती हूँ कि आप आज के नौजवान को भी इसके बारे में ज़रूर मोटिवेट करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये कायद-ए-आज़म ने किया, बल्कि अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें कि आज भी आप दुनिया के कामयाब लोगों को देख लीजिए तो उनकी भी यही चीज़ें, ट्रेट्स हैं, और वो अपने बात को आगे पहुंचाना जानते हैं, अपनी बात को कहना जानते हैं, और उसकी बुनियाद उसकी ऑब्वियसली यही है कि उनका नॉलेज बेस स्ट्रांग है। और कायद-ए-आज़म ने बहुत ही अच्छे तरीके से, अब वो एक जुमला है कि कायद-ए-आज़म के बारे में कहा जाता है कि ही वाज मोर ब्रिटिश देन द ब्रिटिश देमसेल्व्स। वो उनके बारे में, उनका सिस्टम को अच्छे समझते थे और इतने अच्छे तरीके से अंग्रेज़ों के साथ मिलते थे, बात करते थे कि वो अंग्रेज़ भी परेशान रहता था कि भाई अब ये जो है हमारे सामने क्या चैलेंज लेकर आएंगे या क्या आर्ग्यूमेंट रखेंगे, क्या हम इसका जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। वो उनके मेजॉर बहुत सारी बातों में, उनकी बातों में जो थे वो आगे वाले फंस जाते थे, उनके पास वे आउट नहीं होता था कि किस तरह से इनकी बात को निगलेक्ट किया जाए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दलील से बात होती थी। और ऑब्वियसली तभी इसी वजह से तो ये पाकिस्तान के कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर साहब को सलाम पेश करता हूँ, और आप लोगों ने वाकई एक सच्चे पाकिस्तानी के चैनल होने का सबूत दिया है कि आप पब्लिक को शामिल कर रहे हैं, अदरवाइज किसी और जगह तो ऐसा नहीं देखने में आ रहा। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, उसके बारे में तो जितनी बात की जाए कम है। बस एक बात मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा उस फैमिली से ताल्लुक है कि मेरे बाप दादा जो थे उनके तहरीक में हर वक्त शामिल रहे, और ये हमें फख्र की बात है। और उनके तकारीर और तकरीब में हमेशा साथ होते थे। बात यह है कि पाकिस्तान तो हमारा वही का वही है, बस थोड़ी सी ये चेंजिंग ये लानी है यहाँ पर, ऑनेस्टी और एजुकेशन ऐसा आम करे कि अगर मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो किसी और का बच्चा भी इंग्लिश में पढ़े। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो खास बात थी, वो बड़े बहादुर और बड़े काबिल थे, यानी कि अंग्रेज भी उनसे घबराया करते थे कि ये तो हमारे उस्तादों का भी उस्ताद, इससे क्या बात करे। ऐसे ही लीडर होते हैं जिसकी वजह से मुल्क वजूद में आया करते हैं। तो हमारा फर्ज है कि इसको अपनी माँ समझे, मादरे वतन समझे, तो कोई मसला नहीं। जब माँ समझेंगे तो सारे मसले मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और बहुत खुशी हुई इम्तियाज साहब आपने हमें कॉल किया, और जाहिर है वो फैमिलीज़ और ख़ुसूसी तौर पे हमारे वो आबा व अजदाद जो कि तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहे, और जो बातें हम सुनते हैं उनके पास और बहुत से पहलू होते हैं। तो ये बड़ी ऑनर की बात है अगर आप उस फैमिली का हिस्सा हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और वो तमाम चीज़ें आप लोगों को फॉरवर्ड भी की। डॉक्टर साहब, जो बात इन्होंने की उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी आखिरी बात ही हो सकेगी। आज का पाकिस्तान जितनी हमारी सोच समझ है उसके मुताबिक वो नहीं है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। सो एनी पीस ऑफ एडवाइस या कंक्लूजन या हाईलाइट जो इस हवाले से आप करना चाहें? देखिए, कभी कभी ये सोचता हूँ कि अब आज 76 साल के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अचानक अगर ये पाकिस्तान दिखाया जाए, उनकी रहलत के बाद से लेके आज अचानक ये दिखा दिया जाए, तो शायद वो
पहचानने से कासिर होंगे। इसके अंदर जो चीज़ें वो उन्होंने सोची थी वो उस हवाले से वो हम पाए तकमील तक पहुंचा सके नहीं पहुंचा सके। सबसे पहली बात तो ये कि माइनॉरिटीज़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको हमें यकीन दिलाने की बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न था, और जहन में रखें कि पाकिस्तान का जो वजूद अमल में आया उसकी वजह भी एक माइनॉरिटी जो कि मुसलमान माइनॉरिटी थी, बिल्कुल उसकी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उसके लिए बनाया गया था। और कायद-ए-आज़म ने ये बात कही भी है, कायद-ए-आज़म का विज़न भी था और उनका अमल भी था। वो ये कि बात लोगों को बताते थे, समझाते थे कि देखो पाकिस्तान हमने बनाया है माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के मजालिम से बचाने के लिए। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई माइनॉरिटी पे कुछ जुल्म हो सके या पाकिस्तान के अंदर किसी माइनॉरिटी के ऊपर किसी किस्म की मुश्किलात पैदा हो। तो हमें उस चीज़ को, उस विजन को पुख्ता करने की ज़रूरत है कि जो कायद-ए-आज़म का विजन था और फाउंडिंग फादर्स का हमारा विजन था और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को इन्वेस्ट किया था। और क्योंकि ये बात आज के लिए अहम इस वजह से भी क्योंकि एक हमारे एक क्रिसमस है और हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट माइनॉरिटी के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट, दुनिया के अंदर तो मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, पाकिस्तान के अंदर हमारे शहरी हैं तो वो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे एक मना रहे हैं इसको। तो इस हवाले से ये बात करना ज़रूरी। दूसरी बात ये कि सियासी इस्तेकाम और जो तरक्की कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए सोची थी कि 76 साल के अंदर, मतलब अब 76 साल के बाद क्या हम वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे। मसलन कायद-ए-आज़म का तो विजन यही था कि मुल्क आज़ाद होगा तो मुसलमानों की तरक्की होगी, मुसलमान बेहतर होंगे, और ख़ासकर के इस खत्ते के मुसलमान, जिस खत्ते में हमने पाकिस्तान क्रिएट किया, और वो आगे जाके जो है वो दुनिया को लीड करेंगे। तो अब हमें अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि हमने क्या उस बात को जस्टिफाई किया है, क्या हमने वो तरक्की हासिल की है, क्या हमने अपनी आवाम को उस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की है, या हम डेवलप कर पाए हैं, क्या हम ऐसा पाकिस्तान बना पाए कि जहाँ पे एक यंग बच्चा जो कि ग्रेजुएट करके निकले वो इस मुल्क में अपना फ्यूचर बनाने का सोचे कि ना कि बाहर जाने का सोचे। तो ये सारे सवालात हमें अपने आप से करने हैं एज ए जनरेशन, जो कि हमारी जनरेशन है, क्योंकि हमारे अब बच्चे जवान होने वाले, और हमें हमारी पहले की जनरेशन में हमने किस तरह से अपने इसको कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर कि इस तरह का पाकिस्तान बने। और ऑब्वियसली ये सवाल एक बहुत अहम पहलू है कि इस पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन आने वाले, तो इलेक्शंस ऑब्वियसली क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज लीड करती हैं जो भी हो, और उसके अंदर उनको भी ये सवाल करने की ज़रूरत है, और हमें एज ए वोटर उनसे ये सवाल करने की ज़रूरत है कि आपने हमें ऐसा कैसा पाकिस्तान बना के दिया और आगे जाके आप किस तरह का पाकिस्तान बना के हमें देंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत अहम एक चीज़ है कि हमें आगे बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाएं। इंशाल्लाह ये सवालात ज़रूर किए जाएंगे, होपफुली इनके जवाब भी मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुईज़ खान साहब, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।